مجھے محسوس ہو گیا. فرماتے ہیں کھجوروں کا تستر بھرا اور میں اندر داخل ہوا تو جتنا مکان تھا اجتماع لگا ہوا تھا, جگہ نہیں تھی آگے جانے کی, اور نبی علیہ السلام بیان فرما رہے تھے, حلقہ بیٹھا تھا لوگوں کا. سبحان اللہ. جہاں مدینہ شریف ہو, صحابہ کی جماعت ہو, درس اور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ. میں آخر میں بیٹھ گیا کھجوریں لے کے دیکھ رہا ہوں. فرمایا دیکھتے ہی اس چہرے کو میرے دل میں انقلاب آ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ سچا نبی ہے, آخری نبی ہے. بیان یہی تھا جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی. آپ نے فرمایا السلام, سلام کو پھیلاؤ. السلام علیکم, کون علیکم. یہاں تو دبئی ہے, ابو ظبی ہے, گڈ مارننگ چلتا ہے. تو خود میں نے یہاں عالم کو دیکھا, اوکے اوکے, یہ سلام نہیں ہے. السلام علیکم, جانو یا نہ جانو, جان پہچان کی بات نہیں. مسلمان کو 7 دفعہ دن میں خلوص سے سلام کہو, اللہ بہشتوں کی فہرست میں نام لکھ دے گا, کیونکہ یہ بہشتی وظیفہ ہے. بہشت میں اوکے نہیں ہوگا, گڈ مارننگ ٹاٹا پاٹا نہیں ہوگا بہشت میں. سلام علیکم, یہ بہشتی وظیفہ. ادخلوا الجنت, سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. یہ بہشت کا وظیفہ ہے. ہم مسلمان ہو کر اوکے کرتے ہیں, انگریزی باتیں کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ایسا نبی دیا جس کے لیے نبی طرف سے گئے, قرآن دیا, جنت کی زبان عرب. آپ عرب میں رہتے ہیں, عربی سیکھیں, لیکن ہمیں فکر جو انگلش کا ہے. صبح صبح بچوں کو اٹھاتے ہیں, سنوارتے ہیں, بناتے ہیں, بیٹا انگلش پڑھو, انگلش پڑھو. انگلش کی محنت ہے, قرآن کا فکر نہیں ہے. تو جناب حضور علیہ السلام نے یہ, حضرت عبداللہ بن السلام فرماتے اس محفل میں یہ واز فرما رہے تھے, آپ بھی یاد کر کے جائیں, آپ کا ٹائم قیمتی ہے. یہ 4 چیزیں, سلام کو پھیلاؤ, کیا السلام افشوا السلام, واطعموا الطعام, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, جی بھر کے کھانا کھلاؤ. واطعموا الطعام وصلوا الارحام, رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو, کاٹو نہیں, رشتہ داروں کی ہمدردی کرو, خیال کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر جاگ کے نماز پڑھو. تدخلوا الجنت بسلام, تہجد پڑھنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں. اللہم آمین, اللہم اجعلنا منہم, اللہم وفقنا, اللہم اعطنا. حضرت عبداللہ ابن السلام فرماتے یہ بیان میں نے سنا. اب جب بیان ختم ہوا تو مجھے لوگوں نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ, بڑا عالم, بڑا علامہ, بڑا سردار آ گیا مدینہ شریف کا. مجھے ٹائم دیا گیا, میں نے جا کے مصافحہ کیا, میں نے بات کی. حضور نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگایا, سینے سے لگایا. بس جب سینہ محمد عربی کے ختم نبوت کے سینے سے لگ گیا, جس کو قرآن کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, میں بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام, یہاں ہم نئے آئے ہیں, کاروبار نہیں, پریشانی ہے, ہجرت کر کے آئے ہیں. تو عالم ہے, تو آسانی سے میری بات سمجھے گا, میں آخری نبی ہوں. تو میں نے کہا جناب میرے 3 سوال ہیں, ان کا جواب آپ دے دیں. فرمایا اگر جواب دے دوں کلمہ پڑھ لے گا. اور فرمایا وہ سوال تورات انجیل میں لکھا ہوا تھا, ان کا جواب صرف آخری نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. جتنے لوگوں سے میں نے سوال کیا کسی نے جواب نہیں دیا. فرمایا سوال کرو. میں نے کہا جناب ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت میں کیا علامت ہوگی؟ فرمایا ابن سلام ایک آگ نکلے گی, لوگ آگے بھاگیں گے, آگ پیچھے بھاگے گی, لوگوں کو ہانک کر کے میدان حشر میں لے جائے گی, یہ علامت ہوگی. اچھا, میں نے کہا آقا میرا دوسرا سوال ہے, جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے کہو آمین. اس لیے ہم بیٹھے ہیں, واز نماز اسی لیے ہے. جنت میں جائیں گے تو جب ہم جاتے ہیں نا پہلے مہمان کو ناشتہ دیا جاتا ہے کہ فوری ناشتہ آپ کر لیں, کھانا وانا بعد میں ہوگا. تو حدیث شریف میں ہے, فرمایا جناب مجھے جواب دے, اللہ تعالیٰ بہشتیوں کو جو ناشتہ دے گا پہلے ناشتہ استقبالیہ, وہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ مچھلی کا کلیجہ. میرے جو یہ میرے سیکٹری ہیں جماعت کے, مجھے چلا رہے ہیں, یہ مچھلی مارکیٹ ہوئی, مچھلی کھلائی نہیں ہے مجھے کبھی, ایسے بس مچھلی والے ہیں. بہشتیوں کو جو پہلا ناشتہ دیا جائے گا مچھلی کا کلیجہ بھون کے اللہ بہشتیوں کو پیش کرے گا. آمین. کہا بالکل ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا ہے, جب بچہ ہوتا ہے اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے.
اور ہماری اولادوں کو اللہ صالح فرمائے، نمازی بنائے۔ جناب تیسرا سوال ہے، بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے، بچہ کوئی ماں کی شکل ہوتا ہے، کوئی باپ کی شکل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابن سلام، دو پانی، ماں باپ کے دو پانی اکٹھے ہوتے ہیں، باپ کا پانی غالب تو بچہ باپ کی شکل، اور ماں کا پانی غالب تو بچہ ماں کی شکل۔ بس 3 سوالوں کے بعد عبداللہ ابن سلام نے جناب بھری محفل میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آخری سچا نبی ہے، میں نے کلمہ پڑھی، انقلاب آ گیا مدینہ شریف میں۔ تو یہ آگے بھی واقعہ ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو سکھانا بتانا چاہیے۔ ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، دوستی ایمان والی۔ اب ہم نے نماز پڑھی، تبلیغ میں، قرآن میں، بیان میں بیٹھے، یہ ایمان کی سنگت، اللہ ایمان کی سنگت نصیب فرمائے۔ آپ باہر دیکھیں لوگوں کی دوستیاں کیسی ہیں، فلمی دوستیاں، قلمی دوستیاں، سینما کی دوستی، ڈانس کی دوستی، زنا کی دوستی، شراب کی دوستی، یہ دوستیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، سنگت نماز ایمان کی، اللہ ایمان کی سنگت نصیب فرمائے، ایمان کی دوستی نصیب فرمائے۔ پھر ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ مرد عورتیں یامرون بالمعروف، ہر وقت ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، ایمان والے ایمان والیاں ایک دوسرے کو ہر وقت برائی سے منع کرتے رہتے ہیں، منع کرتی رہتی ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور ایمان والی عورتیں نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، فجر پڑھی ظہر ختم، ظہر پڑھی عصر ختم، یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کہتے پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے۔ آج افسوس ہے اکثر مسلمانوں کے گھروں میں، زندگیوں میں نماز قائم نہیں ہے۔ مرضی آئی تو پڑھ لی، نہیں تو بس ٹھیک ہے، سو گیا تھا، نیند نہیں کھلی۔ آپ مسجدوں میں دیکھیں، مغرب عشاء میں دیکھیں، فجر میں دیکھیں کتنی جماعت ہوتی ہے۔ لوگ سوچ کر سوتے ہیں کہ فجر پڑھنی ہی نہیں، فجر پڑھنی ہی نہیں، حالانکہ فجر کی نماز، سبحان اللہ، فجر کی نماز تو بڑی عظیم نماز ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آدمی اللہ سے بات کر کے سوئے، اللہ کام سے پکڑ کے کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ اگر میرے ساتھ چل کے دیکھیں، میرے جیسا سست آدمی ہے کوئی نہیں، یہ میرے ساتھی کو پتا ہے۔ ٹائم دیتا ہوں پہنچتے ہی نہیں ہوں، انتظار میں کئی علماء کئی ساتھی سویا رہتا ہوں، لیکن 12 بجے 1 بجے سو جاؤں، 1 گھنٹہ سو جاؤں، اللہ کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیتا ہے، اٹھو نماز کا ٹائم، اللہ کو کہہ کر کے سو جاؤ۔ میں حدیث شریف میں دکھا سکتا ہوں، نبی علیہ السلام جنگ سے تشریف لائے، تھکے ہارے، صحابہ کچھ زخمی کچھ تھکے ہوئے، فرمایا تھک گئے، سواریاں تھک گئی، اب تھوڑا آرام کرنا چاہیے، جنگ تبوک سے واپسی ہے، اب مشہور حدیث ہے۔ آپ سو گئے، بستر کھول دیے، سواریاں، سامان جنگ، سامان سفر کھول دیا، رکھ دیا، فرمایا کہ اب سو جاؤ، سو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی ٹائم کیا ہے؟ صحابہ نے گھڑیاں تو نہیں تھی، ستاروں کو دیکھ کے کہا کہ آقا تہجد کا ٹائم ہے، فرمایا تیاری کرو۔ سفر سے تھکے ہوئے، جنگ کے تھکے ہوئے، تہجد کی جماعت ہوئی، امامت نبی علیہ السلام نے فرمایا، تہجد ہو گئی، ابھی آپ بیٹھے ہیں، ابھی کتنا ٹائم ہے؟ آقا ابھی بھی 2 گھنٹے باقی ہیں فجر کی اذان میں، سردی کی بڑی لمبی رات ہے، 2 گھنٹے باقی ہیں۔ اچھا، حضور نے فرمایا تھکے ہوئے 2 گھنٹے میں تو کافی آرام ہو سکتا ہے، سو جاؤ، نیند کرو، پھر اذان پر اٹھیں گے۔ فرمایا کافی دنوں کی بیداری بے خوابی ہے، جنگ کی تھکاوٹ ہے، ہو سکتا ہے نیند آ جائے، فجر کی نماز کا فکر کرو۔ نماز کے لیے کون جگائے گا؟ یہ مشہور حدیث ہے، کون جگائے گا، کون جاگے گا، کون جگائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، مؤذن رسول اللہ، سبحان اللہ، آقا میں جگاؤں گا، میں اذان کی ڈیوٹی میری ہے، میری خواہش ہے کہ میں صحابہ کا چوکیدارہ کروں، مجاہدین کا، اور اذان پر جگا دوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ لے، تجھے تھکاوٹ نہیں ہے؟ آقا ہے، دیکھ لے، ہم سارے سو رہے ہیں اور نماز ابو بکر عمر عثمان علی کی ہے، صحابہ کی نماز اور محمد رسول اللہ کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے جگانا ہے۔ کیا فرمایا؟ تو نے۔ آقا میں جگاؤں گا، تو ٹھیک ہے سو جاؤ۔ بستر کھل گئے، سو گئے، آرام فرما ہوئے۔ حضرت بلال جاگ رہے ہیں، کوئی دشمن نہ آ جائے، جنگل پہاڑ کا علاقہ ہے، قیمتی سامان ہے، اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، گھوڑے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ جاگتے جاگتے کہا ٹھیک ہے، ابھی بھی گھنٹہ باقی ہے اذان میں، اب میں بھی تھک گیا ہوں،
تو کیا کیا؟ وہ اونٹ کے اوپر ہوتی ہے، اس کو پالان کہتے ہیں، پالان سمجھتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر نہیں، کچاوا اور ہوتا ہے سامان، ہر وقت اونٹوں کے سامان کے لیے پالان ہوتی ہے لکڑی کی، وہ اونٹوں کی پالان کو اٹھایا، ایک پر دوسری پر ایسے 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 کر کے مینارہ بنا کے، فرمایا سونا نہیں ہے، صحابہ کو نبی پاک کو جگانا ہے نماز کے لیے، تھوڑا بیٹھ کے میں سستا لوں، وہ اونٹوں کی پالانوں کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے، بس نیند آئی، صحابہ کو بھی نیند، نبی علیہ السلام کو بھی نیند، حضرت بلال کو بھی نیند، بس نیند آ گئی، بس سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی تپش جو ہے وہ ختم نبوت کے چہرے پہ اثر پڑا، حضور کی آنکھ کھلی، انا للہ و انا الیہ، بلال بھی سو رہا ہے، نماز بھی گئی اور دن چڑھ گیا، فرمایا جگاؤ جگاؤ، حضرت بلال کو جگاؤ، جگایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اٹھو یہاں سے چلو جلدی نکلو، ھذا اثر الشیطان، اس وادی میں شیطان کا اثر ہے، شیطان کا اثر، جہاں ایک نماز فجر کی سورج طلوع ہو گیا تو رحمت دو عالم نے کیا فرمایا، یہاں شیطان کا اثر ہے، اور ہمارے گھر میں پورا سال نماز نہیں، بیوی بچے بے نماز ہیں، تو مولوی صاحب دعا کرے گا رحمت ہو جائے گی بغیر نماز کے، نبی ہمارا یہ ہے، اٹھو سامان اٹھاؤ چلو یہاں سے چلو، آگے چل کر آپ نے اذان اقامت، یہ مسئلہ ہے یاد رکھیں، اور آپ نے نماز پڑھائی فجر کی سورج طلوع ہونے کے بعد، یہ مسئلہ ہے، اب نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی صفیں بیٹھی ہیں، مدنی کریم ختم نبوت کے مصلی پر تشریف فرما ہے، فرمایا این بلال، این بلال تعال ہنا، بلال کہاں ہے؟ پیشی پڑ گئی حضرت بلال کی، ہائی کورٹ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ، کب اتاری ہو گئی، حضرت بلال کھڑے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کے رنگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فرمایا بلال جی امنا کے لال، بار بار ہم نے تجھے کہا تھا کہ اگر تو جاگ سکے تو نماز کی ذمہ داری ہے، تو نے کہا میں جگاؤں گا، یہ دیکھو نماز اب 8 بج گئے، ابھی ہم نے نماز پڑھی، کیا ہوا؟ آگے بھی تو حضرت بلال تھا، کہا آقا جس اللہ نے محمد عربی پر نیند طاری کر دی اس رب نے مجھے بھی سلا دیا، بلال کا جواب، نیند دینے والا کون ہے؟ اللہ، قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ایسے لوگ آپ کو دکھا سکتا ہوں، 1000 دوائیاں کھائیں، لندن امریکہ گئے پر آنکھوں سے نیند ختم ہے، اتنی بڑی نعمت ہے نیند اللہ نے دی ہے، لیکن ہم نیند میں اللہ کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ نیند دینے والا کون ہے؟ اللہ، ایسے لوگ موجود ہیں، ساری نعمتیں آنکھوں میں نیند نہیں ہے، نیند نہیں آتی، 1000 دوائیاں کھاتے ہیں اور ہمیں بغیر دوائی کے اللہ نیند سکون دیتا ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا آقا جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی نیند دے دی، حضور نے فرمایا جواب تو معقول ہے بلال کا، اب یہ محفل بیٹھی ہے، جبریل امین تشریف لائے، آپ سمجھیں گے بات، جماعت سے بھی میں معافی مانگوں گا، یہ میری جماعت کا موقف ہے، مجلس علماء اہل سنت، جبریل امین تشریف لائے، آقا مجھے عرض کرنے میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، جبریل ہمیں تو پریشانی ہے، فجر کی نماز میں پہلی دفعہ ایسا ہوا سورج طلوع ہو گیا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بلال کو نیند آ گئی، حضرت بلال کھڑے ہیں سامنے اور جبریل امین نے کیا فرمایا، آقا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرا بھی جواب ہے، کیا فرمایا کہ روزانہ جو آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو کون جگاتا ہے؟ اللہ، سمجھ نہیں آپ کون؟ قرآن سے پوچھو نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، جبریل امین کو بھیج کر اللہ نے یا ایھا المزمل قم، آپ تو عربی سمجھتے ہیں، عربیوں میں رہتے ہیں، قم، ٹھیک ہے، جدید عربی میں گم، ٹھیک ہے نا، جبریل امین آ کر جگاتے تھے نبی پاک کو تہجد کے لیے، حضرت جبریل امین فرماتے ہیں آقا
جب آپ کو گہری نیند تھی صحابہ کو اور حضرت بلال بھی بیٹھ کر نیند میں نے بڑا زور لگایا کہ اللہ کے آخری نبی کی نماز ہے محمد عربی کی، روزانہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی، میں آپ کو قم اللیل الا قلیلا، آج میں نے کہا یا اللہ دن ہو رہا ہے، سفیدی ہو رہی ہے، جگاؤں؟ اللہ نے کہا نہیں جبریل تو ٹھہر جا، آج میرے محبوب نے زیادہ تاکید کیا بلال کو۔ یہ اللہ ہے۔ تم کہتے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اس کی غیرت ہے۔ اللہ کو محمد سے پیارا کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پر کہ روزانہ ہم جگاتے تھے، کیونکہ جاگنے والا کون ہے؟ سب کو کون جگاتا ہے؟ جی آپ تو یہاں ہیں، ابھی تو آ کے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں فلاں دربار سے بیٹا ملے گا، کوئی بات نہیں، مدد کے لیے فلاں نبی کو پکارو، ولی کو پکارو، علی کوئی بات نہیں۔ نبی سے اتنی بات ہوئی، جبریل امین کہتا ہے میں عرض کرتا رہا یا اللہ نماز فجر کی محمد عربی کی، ابو بکر عمر عثمان علی مجاہدین، اللہ نے نہیں کوئی بات نہیں، آج میرے محبوب نے زیادہ تاکید کی بلال کو، آج بلال جگائے گا۔ اس بات پر بھی حضور نے فوراً فرمایا کہ آج کے بعد کسی کو نہیں کہنا۔ کس کو کہنا ہے؟ دعا پڑھ کے سو جاؤ، میں بھی بتا سکتا ہوں، سب سو جاؤ، جاگنے والا رب خود جگا دے گا۔ سب سو جاتے ہیں، جاگنے والا ایک ہے، وہ خود جگائے گا۔ اتنی بات کی اللہ نے برداشت نہیں کی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ ستیلے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو لے کے تو جب لے جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے اتنا لفظ کہا مجھے یوسف بڑا پیارا ہے، میں نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، تم قسمیں کھا کے لے جا رہے ہو، جنگل پہاڑ ہیں، بھگیار ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، خطرناک آدم خور جانور ہیں، آدمی کھا جاتے ہیں، میرے یوسف کا خیال کرنا، میرے یوسف کا خیال کرنا۔ یہ لفظ گناہ ہے؟ یہ حاجی سعید صاحب مجھے ٹیپ دیتے ہیں، بولے صاحب یہ مشینری ہے، میں نے پیسہ لگایا ہے، مزدوری کرتا ہوں دبئی میں، یہ خیال کرنا کیا ہے؟ یہ لفظ گناہ ہے؟ بولے صاحب میری قیمتی چیز ہے، میں نے محنت کی ہے، ذرا خیال کرنا، یہ گناہ ہے؟ لیکن یار کی تھوڑی سی ادا پر بھی، یاری بڑی نازک چیز ہوتی ہے، نبی اللہ کے یار ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا یوسف کے متعلق یہ خیال کریں گے، ستیلے بھائی کہنا کس کو تھا؟ اللہ۔ اس نے خیال کیا کہ نہیں؟ جی کیا کہ نہیں؟ اس جملے پر یعقوب علیہ السلام کو 40 برس خون کے آنسو رلائے اللہ نے۔ پھر آگے چلتے جاؤ، جیل میں یوسف علیہ السلام بیٹھے 7 برس ہو گئے، جیل سے اللہ بچائے، امین کہے نا؟ آپ کا ارادہ ہے کیا؟ یہ بڑی مشکل زندگی ہے، ہم سے پوچھو، پاکستان میں ہم نے جیلیں کاٹی ماشاء اللہ کی جناب۔ جیل سے جب رہائی ہوتی ہے تو دوسرے آدمی کو حسرت ہوتی ہے میں قیدی ہوں، قید میں ہوں، تو فرمایا کہ بھئی تم رہا ہو کے جا رہے ہو، بادشاہ کو جب مسافر کرو میرا بھی یاد دلانا، یوسف نامی ایک مسافر جیل میں ہے، کوئی پیشی لگاؤ، کوئی کیس ٹرائل کرو، 7 سال ہو گئے، اذکرنی عند ربک ایھا الملک، بادشاہ کو کہنا۔ اللہ کہتا اچھا میرا یوسف ہو کر اب بادشاہ کو یاد دلا رہا ہے، وہ تجھے رہائی دے گا؟ فانساه الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن 7 سنین، اللہ نے کہا 7 سال اور جیل میں نہ رکھوں، مجھے رب نہ کہنا۔ نبیوں کو تڑپا دیا اور ہم جیسے بھی کہتے رہیں گے کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات بڑی نازک ہے، اس کی توحید بڑی نازک ہے، اللہ رحم کا معاملہ کرے، ہمیں سچا موحد بنائے۔ تو بات لمبی چلی گئی، عرض یہ کر رہا تھا ایمان والے ایمان والیاں اللہ کہتا ہے کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز 5 وقت ہے، زکوٰۃ مال کی سال کے بعد ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یاد رکھنا اسلام کے رکن، دین کے رکن، قرآن کا فیصلہ، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کا مطالعہ کرو، یہ 2 حکم آپ کو کچھے ملیں گے، اکیلے کہیں نہیں ملیں گے۔ پہلے پارے سے شروع کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، آخری پارے تک چلتے جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اب ایسے سیٹھ آپ کو ملیں گے
جو زکات چلاتے ہیں، پیسہ چلاتے ہیں، مدرسہ، جماعت، لنگر، بیوہ، مسکین، مہجور، معذور، مجبور، فقیر، پیسہ چلاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا اس کی زکات قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہے گا قرآن میں تو کٹھے بیان کیا تھا، الگ تو نہیں تھا۔ پیسہ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا زکات قبول نہیں، نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا نماز قبول نہیں، یہ دونوں فرض کٹھے ہیں، بدن کی زکات بھی اور مال کی زکات بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز اور زکات کے بعد تم آزاد نہیں ہو گئے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حجامت میں، گفتگو میں، روٹی کھانے میں، پانی پینے میں، تجارت میں، معیشت میں، سیاست مدن میں، بیوی کے معاملات میں، بچوں کی شادی میں، ہر کام میں اللہ کی تابعداری ورسولہ اور طریقہ محمد پاک صلی اللہ۔ یہ چند کام، ایمان کی دوستی ہو، نماز قائم ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، زکات کی ادائیگی ہو، اور اللہ کہتا ہے اللہ کی تابعداری اور ہر کام میں سنت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ جو یہ کام کر لیں گے اللہ ان کے اوپر رحمت برسا دے گا، ہر وقت رحم کرے گا۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی نہیں پڑھتے، زکات بھی نہیں دیتے، اور سنت کے مقابلے میں اپنے طریقے، بدعت، رسم رواج، اور کیا کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ رحمت فرمائے، مولوی دعا کرے گا تو رحمت ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ کام کر لو، دعا کرو نہ کرو اللہ رحم فرمائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت سے نظام کو چلاتا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، جن کو ایمان کی یہ باتیں نصیب ہوں، اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے۔ کس چیز کا وعدہ؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات بہشت کے جن کی نہریں چلتی ہوں گی۔ کہو آمین۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، یہ نہریں ہوں گی۔ آمین۔ یہاں دیکھو دبئی میں نہر نہیں ہے، پانی کی کتنی تکلیف ہے، کیسا پانی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہاں دودھ کی، شرابن طہورا، شہد کی نہریں اللہ نصیب فرمائے۔ خالدین فیہا، ہمارے پاکستان میں آ کے دیکھو نہر سوکھ گئی، فصل ختم، باغات ختم، وہ جی پانی نہیں ہے، نہر نہیں ہے۔ بلوچستان میں، سندھ میں نہر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وہاں نہریں ہمیشہ۔ قوامی ومساکن طیبہ، رہنے کی جگہ، محل، بلڈنگ، یہاں تو محل بناتے ہو اور پھر کیا ہوا جی، اور جی بلڈنگ تو بنا لی پر وہ بنانے والا آدمی فوت ہو گیا، رہنا نصیب نہیں ہوا، پورا پیسہ لگا دیا، زندگی لگا دی، جنازہ اٹھ گیا، مکان ہے مکین نہیں۔ ہمارے ادھر پاکستان میں، ہندوستان میں بنگلہ بنایا، بجلی نہیں، لوڈ شیڈنگ، گیس نہیں، پانی نہیں ہے جی، بنگلہ تو اچھا ہے، پانی نہیں ہے، کراچی میں پانی نہیں ہے، یہاں یہ بنگلے ہیں۔ میں تو یہاں دبئی میں دیکھتا ہوں اتنی اونچی اونچی بلڈنگ ہے، کیا مطلب قیامت تک رہنا ہے؟ اتنے اچھے مکان میں اس کا معنی ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ مکان میں نے جو بنائے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، حضور فرماتے ہیں بہشت کے محل دیکھ رہا تھا، مکان، ایک محل کا گیٹ، ہیرے موتی کا گیٹ بناتے ہیں نا، ہمارے ابو ظبی کے بادشاہ جو ہیں شیخ زید آل نہیان، انہوں نے رحیم یار خان میں محل بنایا، محل کے 2 گیٹ جو ہیں، ایک گیٹ 3 کروڑ روپے کا، 3 کروڑ کا ایک گیٹ، اندر تو جو ہے یہاں ہم بنا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بہشت میں ایک محل کا گیٹ دیکھا، میں رک گیا، اتنے ہیرے موتی چمک رہے ہیں، یہ تو گیٹ ہے، اندر کیا ہوگا؟ اور ساتھ جبریل امین تعارف کرا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ بنگلہ کس خوش قسمت کا ہے، اتنا اچھا تو گیٹ ہے بہشت میں۔ فرمایا آپ کو مبارک ہو، آپ کے دوسرے خلیفہ امیر عمر کا محل ہے۔ حدیث شریف میں معراج سے واپسی پر حضور نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ اندر دیکھوں، بیڈ روم، باتھ روم، ویٹنگ روم دیکھوں تیرا محل، پر عمر تیرا جوش اور غصہ مجھے وہاں بھی یاد آ گیا۔ عمر کی غیرت، جلالت، فرمایا عمر تو بڑا جوش والا ہے، مجھے تیرا غصہ وہاں بھی یاد آ گیا، معراج پر بہشت میں۔ آدمی غیرت سے مومن ہوتا ہے، غیرت نہیں لا ایمان لمن لا غیرت لا، غیرت نہیں تو لاکھ عبادت کرو کیا ایمان قبول ہوگا؟ المؤمن لیس بدیوس، حدیث ہے، ایمان والا دیوس نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو مسلمان دکھاتا ہوں،
جن کی بیویاں ساتھ ہیں فوٹو کھینچوا رہے ہیں بازاروں میں، تو آپ وہ کہیں گے میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا مومن ہوں، کیسے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ کے باغات عدن، باغات بہشت میں، اللہم آمین۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑی نعمت، سبحان اللہ، بڑی نعمت بہشت کی نہریں بنگلہ مل جانے کے بعد، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کہے گا دنیا میں تم توبہ کرتے تھے میں راضی ہو جاتا تھا، پھر گناہ کرتے تھے ناراض ہو جاتا تھا، پھر توبہ کرتے تھے راضی ہو جاتا تھا اس معاملے میں، لیکن آج بہشت میں جانے کے بعد میں رب تمہیں اعلان کرتا ہوں میں تم سے ہمیشہ راضی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے تم اس کو عام بات سمجھتے ہو، مالک راضی ہو جائے یہ عام بات ہے، اکبر یہ بڑا عہدہ ہے، کہو آمین۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کے کاموں کی توفیق نصیب فرما، اللہم ارض عنا واہدنا واہد بنا، ورضوان من اللہ اکبر، مالک خالق راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ بڑا عہدہ ہے، بڑا تمغہ ہے، یہ بڑی ڈگری ہے، بڑی گارنٹی ہے، یہ بڑا انعام ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے ایسے کام نہ کریں جن سے رب ناراض ہو جائے، رب ناراض تو سب ناراض، رب راضی تو سب راضی۔ خدا کی قسم اللہ بڑا وفادار ہے، جہاں ہم جاتے ہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، یا اللہ تیری ہماری یاری ہے، اللہ وہیں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے کام کر دیتا ہے۔ اب یہاں ہم دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں جاتے ہیں، کون ہمارا واقف ہے، کون جانتا ہے مولوی صاحب ہے، خطیب پاکستان، پاکستان کو کون جانتا ہے ادھر، لیکن اللہ وہاں بھی ساتھ ہے، قدم قدم پر یاری نبھا رہا ہے ہمارے جیسے نکمے لوگوں سے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بڑا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرو، اللہ کی رضا والے کام کرو۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ لوگ کہتے ہیں اتنی ڈگری پاس ہو گیا کامیاب ہو گیا، فلاں کالج پاس کر لیا کامیاب، اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ کی رضا کی ڈگری میں کامیاب ہو جاؤ یہ بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم۔